یہ کہانی ہے طاقت، تکبر اور ایمان کی۔ ایک ظالم فرعون اور ایک الہی پیغمبر کے درمیان ایک ایسی تاریخی جنگ جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ آئیے اس عظیم داستان میں اترتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے فرعون کے اس حیران کن دعوے سے۔ یہ صرف ایک بادشاہ کا حکم نہیں تھا، بلکہ اس کے بے پناہ تکبر کا اظہار تھا، ایک خدائی کا دعویٰ جو اس کہانی کے مرکزی تصادم کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا تکبر، اتنا غرور آخر آیا کہاں سے؟ آئیے کہانی کے پہلے باب میں چلتے ہیں، ظالم اور پیشین گوئی۔ یہ قدیم مصر کا وہ دور تھا جب ایک حکمران کی طاقت کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو یہ فرعون تھا کون آخر؟ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مطلق العنان حکمران تھا جس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ ایک مغرور ظالم تھا جس نے نہ صرف لوگوں پر ظلم ڈھائے بلکہ تکبر میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ اور اس ظلم کا نشانہ کون تھے؟ بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں عزت اور اثر و رسوخ رکھتے تھے، لیکن اب فرعون کی حکومت میں انہیں غلام بنا کر شدید مصائب میں مبتلا کر دیا گیا تھا۔ فرعون کے ظلم کی ایک بڑی وجہ اس کا خوف تھا۔ اس نے ایک پریشان کن خواب دیکھا، ایک آگ جو قدس کی طرف سے اٹھی اور مصر کی ہر شے کو جلا کر راکھ کر گئی، سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ اس کے نجومیوں نے تعبیر بتائی، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس پیشن گوئی کو سچ ہونے سے روکنے کے لیے فرعون کا رد عمل انتہائی وحشیانہ تھا۔ اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن انسانی تدبیر کے مقابلے میں قدرت کا منصوبہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اس قتل عام کے بیچ موسیٰ علیہ السلام ایک معجزاتی سلسلے میں محفوظ رہے۔ اللہ کے حکم پر ان کی والدہ نے انہیں دریائے نیل میں بہا دیا۔ انہیں فرعون کی ہی بیوی آسیہ نے پایا اور گود لے لیا، اور معجزے پر معجزہ یہ کہ ان کی اپنی والدہ کو ہی ان کی دایا مقرر کیا گیا، جو دشمن کے محل میں ہی ان کی پرورش کرتی رہیں۔ سال گزر گئے اور وہ بچہ جو فرعون کے محل میں پلا بڑھا اب ایک پیغمبر بن چکا ہے۔ اب وقت ہے دوسرے باپ کا، پیغمبر کا سامنا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلانے کے چیلنج کے ساتھ۔ اب دیکھیے، یہاں دو بالکل الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، تمام جہانوں کے رب کے پیغمبر جن کا مشن اپنی قوم کو آزادی دلانا ہے، اور دوسری طرف فرعون جو خود کو سب سے بڑا خالق کہتا ہے اور جس کا واحد مقصد اپنی طاقت کو قائم رکھنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک سچے خدا کی عبادت کی دعوت دی تو اس کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا۔ جواب تھا غصہ اور دھمکی۔ اس نے کسی بھی چیلنج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنی خدائی کے دعوے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ فرعون نے مصر کے بہترین جادوگروں کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور نظر کے دھوکے سے وہ سانپوں کا ایک سمندر بن گئیں۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی۔ وہ ایک حقیقی دیو ہیکل سانپ بن گئی اور جادوگروں کے تمام فریب کو ایک ایک کر کے نگل گئی۔ اس معجزے کا اثر فوری اور فیصلہ کن تھا۔ جادوگر جو خود فریب کے ماہر تھے، ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ خدائی طاقت ہے۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ لیکن اپنے سب سے ماہر لوگوں کے ایمان لانے کے باوجود فرعون کا دل نرم نہیں ہوا، بلکہ اور سخت ہو گیا۔ اس کی ضد نے پورے مصر کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب ہم کہانی کے تیسرے حصے میں ہیں، آفات اور خروج، جہاں الہی عذاب نازل ہوتا ہے۔ فرعون کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مصر پر آفات کا ایک سلسلہ نازل ہوا۔ خشک سالی، سیلاب، ٹڈیاں جنہوں نے فصلیں تباہ کر دیں، کیڑے مکوڑے، مینڈکوں کا ہجوم، اور یہاں تک کہ پانی بھی خون میں بدل گیا۔ ہر آفت کے بعد فرعون بنی اسرائیل کو جانے دینے کا وعدہ کرتا، لیکن جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ تو اب تصور کیجئے اس منظر کا۔ آخری لمحات، بنی اسرائیل فرار ہو رہے ہیں، لیکن آگے ایک ایسی رکاوٹ ہے جسے پار کرنا ناممکن لگتا ہے۔ ان کے سامنے ایک وسیع سمندر ہے
اور صرف آگے ہی مسئلہ نہیں، پیچھے دیکھیں تو فرعون اور اس کی پوری فوج انہیں پکڑنے کے لیے تیزی سے آ رہی ہیں۔ وہ سمندر اور ایک بے رحم دشمن کے بیچ پھنس چکے ہیں۔ یہ سچائی کا لمحہ ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آتے ہیں تو صرف ایمان ہی باقی رہ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ وہ اپنی لاٹھی سے سمندر پر ضرب لگائے۔ سمندر نے راستہ دے دیا اور بنی اسرائیل محفوظ گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کی فوج کا کیا بنا؟ اب ہم کہانی کے آخری باب پر پہنچتے ہیں، نسلوں کے لیے ایک نشانی، جہاں حتمی فیصلہ سنایا جاتا ہے اور ایک ابدی سبق ملتا ہے۔ یہ ہے وہ لمحہ جب موت بالکل سامنے کھڑی تھی، تب آخرکار اس نے سچائی کو تسلیم کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اسی خدا پر ایمان لاتا ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن یہ ایمان لانے کا وقت نہیں، حساب کا وقت تھا۔ اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ لیکن فرعون کا انجام صرف ڈوب کر مرنا نہیں تھا، اسے ایک منفرد سزا دی گئی۔ اس کے جسم کو غرق نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ محفوظ کر لیا گیا، عزت کے لیے نہیں بلکہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی اور ایک کھلی وارننگ کے طور پر۔ اور وہ نشانی آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کا یہ بیان تقریباً 3000 سال بعد حقیقت بن گیا جب 1881 میں ماہرین آثار قدیمہ نے فرعون کی لاش دریافت کی۔ یہ دریافت اس قدیم کہانی کو ٹھوس مادی ثبوت فراہم کرتی ہے۔ تو یہ داستان ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، طاقتور حکمرانی اور خود کو تباہ کرنے والے تکبر کے درمیان آخر وہ کون سی لکیر ہے؟ یہ ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔